TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ کینیڈا نے بھارت سے اپنے 62 میں سے 41 سفارتکار واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ کینیڈا نے بھارت سے اپنے 62 میں سے 41 سفارتکار واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے بتایا کہ 20 اکتوبر کو بھارتی حکام نے 21 کینیڈین سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو سفارتی استثنا ختم ہونے سے متعلق باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ کینیڈا ہندوستانی سفارتکاروں کا استثنا ختم کر کے جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ میلانی جولی نے کہا کہ کینیڈا کو عملے کی کمی کی وجہ سے نئی دہلی کے علاوہ تمام دفاتر میں ذاتی طور پر سفارتی خدمات کو روکنا پڑے گا۔ دوسری جانب آسٹریلوی انٹیلیجنس چیف نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں عراق کے ملوث ہونے کی تصدیق کر دی۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ کینیڈین شہری کے قتل پر ہندوستان کینیڈا تنازع کی وجہ نہیں بنتی۔ کسی بھی ملک کے شہری کا دوسرے ملک کے ہاتھوں قتل سنگین اقدام ہے اور ہم آسٹریلیا میں موجود سکھ شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے۔ تہلکہ خیز انٹرویو میں آسٹریلوی انٹیلیجنس چیف مائک برجس نے کہا کہ کینیڈا کی جانب سے لگائے گئے الزامات درست ہیں، کیونکہ کینیڈین حکومت نے تصدیق کے بعد بھارت کو قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں فائیو آئیز کے نمائندگان کی کیلیفورنیا میں ملاقات میں بھی مائک برجس کی جانب سے کینیڈین موقف کی تائید کی گئی تھی۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام بھارت پر عائد کیا تھا۔ واضح رہے کہ خالصتان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں 18 جون کو قتل کیا گیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈین حکام ابھی بھی غزہ کے اسپتال میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈین حکام ابھی بھی غزہ کے اسپتال میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں بہت سے فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہوئے تھے، اور وہ یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ کون ذمہ دار ہے۔ یہ امریکی صدر جو بائیڈن اور امریکی قومی سلامتی کی خدمات نے دھماکے کے بارے میں جو کہا اس سے الگ ہے۔ آٹاوا میں کیبرین رہنماؤں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ایسے واقعات کے اسرائیلی ورژن کو قبول کیا ہے جس کی امریکی حکومت نے توثیق کی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ دھماکے کے پیچھے فلسطینی عسکریت پسندوں کی جانب سے فائر کیے گئے ایک راکٹ کا ہاتھ تھا۔ حماس نے اس دھماکے کا ذمہ دار اسرائیلی فضائی حملے کو قرار دیا۔ ٹروڈو نے فرانسیسی زبان میں کہا، ہم نے کچھ ابتدائی شواہد دیکھے ہیں، لیکن ہم کسی بھی ٹھوس اور حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اپنے اتحادیوں کے ساتھ جلد سے جلد کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں کینیڈا میں بہت سے کمیونٹیز ذاتی طور پر شدید طریقے سے متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا ہر چیز کو غور سے دیکھنے کے لیے ضروری وقت نکال رہا ہے، یہ کہنے سے پہلے کہ اس کا خیال ہے کہ منگل کو غزہ شہر میں اینگلیکن چرچ کے زیر انتظام چلنے والی سہولت میں کیا ہوا۔ وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہوا بالکل تباہ کن ہے۔ فلسطینی شہری اسرائیلی شہری برابر ہیں اور ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ جولی نے ٹروڈو کے پہلے بیان کی طرف اشارہ کیا کہ کینیڈا قطعی طور پر یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ دھماکہ کس نے کیا۔ دوسری جانب ٹورنٹو کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد سے تقریباً 2 ہفتوں میں کرائم کالز میں 132% اضافہ ہوا۔ جمعرات کو ٹورنٹو پولیس سروس بورڈ کی میٹنگ کے دوران چیف مائرون ڈیمکیو نے کہا کہ نفرت پر مبنی جرائم سے متعلق 14 کالیں 7 اکتوبر سے 19 اکتوبر کے درمیان کی گئیں۔ انہوں نے بورڈ کو بتایا کہ یہ نفرت انگیز واقعات میں اضافے کی عکاسی کرتا ہے اور عوام تناؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کینیڈا کے شہریوں کو تنبیہ کر رہی ہے کہ وہ لبنان کے تمام سفر سے گریز کریں اور ملک میں پہلے سے موجود لوگوں کو اب وہاں سے نکل جانے کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل اور غزہ میں بحران بڑھتا جا رہا ہے اور خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ تنازع سرحد پر پھیل سکتا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سردی بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی لہر نسبتاً قلیل مدتی ہوگی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سردی بڑھنے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹورنٹو کے شہری اس ہفتے اپنی موٹی موسم سرما کی جیکٹ کو اسٹوریج سے نکالنا چاہیں، کیونکہ ٹورنٹو میں درجہ حرارت انجماد سے نیچے محسوس ہوتا ہے، جو موسم سرما کی طرح کا پہلا دھماکہ ہوتا ہے۔ شہر میں اب تک نسبتاً ہلکا موسم خزاں رہا ہے، جس میں دن کے وقت درجہ حرارت زیادہ تر 15 ڈگری سینٹی گریڈ کے ارد گرد رہا۔ تاہم یہ سب کچھ اس آنے والے ویکینڈ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ 7 دن کی رات کی پیشن گوئی کے مطابق ٹورنٹو میں جمعے کو دن کے وقت درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ اور رات کو کم سے کم 7 سینٹی گریڈ دیکھا جائے گا۔
اسی موسم کے مطابق جو ہم گزشتہ چند ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہفتے کو رات کے وقت درجہ حرارت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، جب یہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ کی طرح محسوس ہوگا، لیکن دن پھر بھی گرم رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 14 سینٹی گریڈ ہوگا۔ اتوار کا دن ہے جب درجہ حرارت واقعی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ رات کے وقت کم درجہ حرارت -2 سینٹی گریڈ سے نیچے کا محسوس ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی لہر نسبتاً قلیل مدتی ہوگی، کیونکہ پیر کو درجہ حرارت ایک بار پھر بڑھے گا، جب ٹورنٹو میں دن کے وقت زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی گریڈ رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہفتے کے باقی حصوں میں ہلکے سے گرم درجہ حرارت جاری رہنے کی توقع ہے۔ منگل کو دن کے وقت زیادہ سے زیادہ 15 سینٹی گریڈ اور بدھ کو 17 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بدترین اور وحشیانہ کارروائیوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3700 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 1000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بدترین اور وحشیانہ کارروائیوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3700 تک پہنچ گئی، جن میں 1000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گلنٹ نے جنگ طویل اور سخت ہونے کا عندیہ دیتے ہوئے فوج سے کہا ہے کہ آپ غزہ کو دور سے دیکھتے ہیں، اب آپ اندر سے دیکھیں گے۔ غزہ کی پٹی میں واقع ایک چرچ کے کمپاؤنڈ میں پناہ لینے والے فلسطینیوں پر اسرائیل نے فضائی حملہ کر دیا، جس میں متعدد افراد شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یونانی آرتھوڈکس سینٹ پورفیرس چرچ کے کمپاؤنڈ میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی تھی، جس پر اسرائیل نے بمباری کر دی۔ حماس کے زیر انتظام وزارت داخلہ نے بتایا کہ اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد فلسطینی شہید جبکہ بیشتر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کی فضائی کارروائیوں کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 369 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عالمی میڈیا کے مطابق الشفا اسپتال اور ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹرز کے قریبی علاقوں میں شدید بمباری کی گئی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے غزہ میں زمینی کارروائی کا اشارہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ جنگ طویل اور سخت ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے فتح کا وعدہ کرتے ہوئے سرحد کے قریب فوجیوں کے ساتھ اپنی ایک ویڈیو جاری کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک غزہ اور مغربی علاقوں میں ہونے والی اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3700 تک پہنچ گئی، جن میں سے 1000 بچے جبکہ 400 سے زائد خواتین اور لڑکیاں شامل ہیں۔ WHO نے غزہ کے لیے ایندھن سمیت دیگر امداد سامان بھیجنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امدادی ٹرک مصر اور غزہ کی سرحد کے قریب موجود ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم نے کہا کہ 5 امدادی ٹرک غزہ اور مصر کی سرحد کے درمیان کھڑے ہیں۔ ہمارے ٹرک غزہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے رہائشی علاقوں میں مسلسل بمباری کے بعد اسپتال میں زخمیوں کے علاج کے لیے درکار وسائل ختم ہو گئے۔ صورتحال اس قدر بدترین ہو چکی ہے کہ طبی عملہ بھی رو پڑا۔ رپورٹ کے مطابق ادویات کی قلت کے باعث اسپتالوں میں ڈاکٹرز مریضوں کو بے ہوش کیے بغیر آپریشن کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ مردہ خانوں میں جگہ بھی ختم ہو گئی اور مختلف علاقوں میں شہید فلسطینیوں کی اجتماعی تدفین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے دنیا بھر میں الرٹ جاری کر دیا۔ یہ اقدام اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں بڑھتی کشیدگی پر اٹھایا گیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کے مطابق امریکی شہریوں اور مفادات کے خلاف دہشت گردانہ حملوں، مظاہروں یا پرتشدد کارروائیوں کے امکانات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مصر اور اسرائیل کو کہا ہے کہ غزہ میں امداد کی ترسیل کے دوران حملے نہ ہوں۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت تمام ریاستوں پر زور دیتے ہیں کہ پناہ گزینوں ان کے ساتھ رواں سلوک پر اپنی ذمہ داریاں برقرار رکھیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور حماس کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا اور کہا ہم حماس اور پیوتن کو جیتنے نہیں دیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور حماس کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا اور کہا ہم حماس اور پیوتن کو جیتنے نہیں دیں گے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم حماس اور پیوتن کو جیتنے نہیں دیں گے۔ حماس اور پیوتن دونوں سے دنیا کو خطرات ہیں، دونوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ ملکوں کی جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کو حماس کے ساتھ ساتھ روس سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اوول آفس سے قوم سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور حماس کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ جو بائیڈن نے اسرائیل اور یوکرین کی جنگوں میں کامیابی کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے اہم قرار دے دیا اور کانگریس سے دونوں ملکوں کے لیے $100 ارب کی فوجی امداد کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی قیادت دنیا کو یکجا رکھتی ہے، ہم تاریخ کے ایک نازک موڑ پر ہیں اور آج ہم جو فیصلہ کرتے ہیں ان میں سے ایک آنے والی دہائیوں کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ بائیڈن نے حماس اور پیوتن دونوں کو دہشت گردی کا خطرہ قرار دیا ہے۔
حماس بھی القاعدہ اور داعش کی طرح اسرائیل کا بنا ہوا دشمن ہے، جبکہ پیوتن نیو ورلڈ الائنس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مشرق و مغرب کے درمیان تہذیبوں کے تصادم کا مرحلہ طے کیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ کو یوکرین سے جوڑ دیا۔ روسی صدر پیوتن کا حماس سے موازنہ بھی کیا، جبکہ اسرائیل اور یوکرین کے لیے کانگریس سے مزید فنڈنگ مانگ لی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی بات کی۔ فلسطینیوں کی زندگی کے المناک نقصان سے دل شکستہ ہوں۔ غزہ اسپتال میں ہونے والا دھماکہ اسرائیلیوں نے نہیں کیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا، ہم معصوم فلسطینیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو صرف امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ حماس اور پیوتن مختلف خطرات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا، غزہ کے لوگوں کو خوراک، پانی اور ادویات کی فوری ضرورت ہے۔ غزہ میں فلسطینی شہریوں کے لیے انسانی امداد کی پہلی کھیپ کے لیے معاہدہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس چوری نہ کرے تو فلسطینیوں کے لیے امداد کی مسلسل فراہمی کا ایک کھلا راستہ فراہم کریں گے۔ ہم امن اور دو ریاستی حل سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اسرائیلی اور فلسطینی یکساں طور پر تحفظ، وقار اور امن کے ساتھ رہنے کے مستحق ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔